لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان میں درس تفسیر قرآن کے حوالے سے گفتگو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری گفتگو سورہ مبارک نبا کے سلسلے سے چل رہی ہے، جس کی ہم اب تک تقریباً 30 آیتیں پڑھ چکے ہیں، اس کی تلاوت کر چکے ہیں، اور اس کا ترجمہ اور مختصر سی گفتگو اس پہ کر چکے ہیں۔ آئیے آج کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، آج کی گفتگو کرتے ہیں اور اس کے آگے کی آیات پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین مفازہ حدائق وعنابہ وکواعب اترابہ وکأسا دہاقہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا۔ محترم ناظرین کرام، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے انا للمتقین مفازہ، بے شک متقین کے لیے ہی کامیابی ہے۔ اس سے پہلے کی جو گفتگو تھی اس میں یہ بات طے تھی کہ جو جہنم کی آگ ہے اور یہ مسئلہ ہے، اس کے بعد یہ سارا جو عذاب ہے وہ ان کے اعمال کے مطابق ہے۔ اب پروردگار عالم متقین کی باتیں کر رہا ہے، ابھی تک تو غیر متقین کی باتیں ہو رہی تھیں، اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ دیکھو بے شک متقی حضرات کے لیے جو تقوی الہی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور وہ کیسی، یعنی متقی اصل میں ہے کون؟ اس کا مطلب چونکہ اس سے پہلے والی جو آیات تھیں وہ اس سے ربط رکھتی ہیں۔ متقی وہ ہوں گے کہ جنہوں نے پروردگار عالم کی آیات کو نہیں جھٹلایا اور ان کو یہ یقین ہے کہ حساب و کتاب ہوگا۔ چونکہ پہلے والی آیات میں یہ تھا کہ ان لوگوں کو امید نہیں تھی کہ حساب و کتاب ہوگا، یہ یقین نہیں رکھتے تھے کہ حساب و کتاب ہوگا۔ متقی در حقیقت وہی ہوں گے کہ جنہیں حساب و کتاب پہ یقین ہوگا، جو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو اس طرح پیش کریں گے کہ اس کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے، جھٹلائیں گے نہیں، اس کا اقرار کریں گے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ پھر اور ان کے ظاہر ہے جب کامیابی ہے تو جب پروردگار کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جنت میں پہنچیں گے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پہ پروردگار عالم کا لطف ہوگا، عنایات ہوگی، کرامات ہوں گی۔ اب وہ کیسے ہوں گی؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا حدائق وعنابا، ان متقین کے لیے باغات ہوں گے اور انگوروں کے درخت ہوں گے۔ اس طرح سے وہاں بہت سارے ایسے باغات ہوں گے کہ جہاں پر مختلف قسم کے درخت ہوں گے، مختلف قسم کے میوے ہوں گے، یہ متقین کے لیے۔ اور کیا ہوگا؟ وکواعب اترابا، اور وہاں پر نوخیز بیویاں ہوں گی جو ہمسن ہوں گی۔ یعنی کہ پروردگار عالم لوگوں کو اس طرف مرغوب کر رہا ہے، ترغیب دلا رہا ہے کہ انسان تقوی کی طرف آئے، انسان نیکی کی طرف آئے، انسان دنیا داری میں نہ پڑ جائے، یہ دنیا کی چکاچوند میں الجھ نہ جائے۔ ہم نے کہیں ان سے بہتر چیزیں ان کے لیے آخرت میں رکھ رکھی ہیں۔ یہ دنیا کی زرق و برق میں، دنیا کی پریشانیوں میں اور دنیا کے جو معاملات ہیں ان میں الجھ کر کہیں پروردگار عالم کو نہ بھول جائیں، اس لیے پروردگار عالم ان کے لیے اس طرح کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ پھر فرماتا ہے وَكَأْسًا دِحَاقًا، اور ان کے لیے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ اب ظاہر ہے وہاں پر جو جام ہوں گے وہ یہاں والے جو جام ہیں وہ نہیں ہوں گے، وہاں تو محبتوں کے، وہاں تو کرامتوں کے، لطف و عنایت کے جام، وہاں تو دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اس طرح سے ہیں مسئلہ، تو یہ سارے جام ان سب کے ہوں گے۔ اور اس کے بعد لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ ہم اس دنیا میں، اس کائنات میں جب رہتے ہیں تو اپنے زبان کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ایک دوسرے کو غلط بیانی سے کہ ایک دوسرے کے لیے غلط بیانی کرنا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، الزام تراشی کرنا اور برا بھلا کہنا، جھوٹ بولنا، اس طرح کی ہماری گفتگو عام گفتگو میں دنیا میں رہتی ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ لیکن جب یہ لوگ جنت میں پہنچیں گے، چونکہ جھوٹ بولنا اور لغویات کا استعمال کرنا، غلط بیانی کرنا اور برے الفاظ کا استعمال کرنا، یہ سب دنیا کی خصلتیں ہیں، اور دنیا میں بھی یہ خراب خصلت ہے۔ آپ اور ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، کوئی بھی اچھا اور قاعدے کا سمجھدار آدمی اور با مہذب آدمی
یہ اس بات کو نہیں مان سکتا اور اس کو اچھا نہیں سمجھے گا کہ وہ کوئی اس سے بدتمیزی کرے، کوئی اس سے غلط لفظوں سے بات کرے، اور وہ خود بھی اس چیز کو نہیں پسند کرے گا کہ وہ کسی سے اس طرح کی لغویات سے بات کرے. یا اور پھر جھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے کہ دین ہو تو جھوٹ حرام ہے، جھوٹ منع ہے. نہیں، آپ کسی بھی مذہب کے ہوں، جھوٹ تو غلط ہے ہر مذہب میں. جیسے سچ بولنا ہر مذہب میں اچھی چیز ہے، ایسی جھوٹ بولنا ہر مذہب میں خراب چیز ہے. ظلم کرنا ہر مذہب میں خراب چیز ہے. کوئی ایسا دنیا کا مذہب، دنیا کا کوئی ایسا عاقل نہیں ہے، بلکہ یہ تو عقل سے مسئلہ ہے سارا، کہ اگر انسان عاقل ہے تو وہ یہ بات جانتا ہے کہ سچ بولنا صحیح ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے. عاقل ہے تو وہ جانتا ہے کہ کسی پر رحم کرنا صحیح ہے اور ظلم کرنا غلط بات ہے. تو گویا اس کا مطلب کہ اس زندگی میں جو لوگ رہ رہے ہیں، اگر جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، دروغ گوئی کر رہے ہیں یا لغویات کر رہے ہیں، یہ ساری دنیا کی خصلتیں اور دنیا کی بری خصلتیں ہیں. جھوٹ بولنے والے کو ہم اور آپ پسند نہیں کرتے، گالی گلوچ کرنے والے کو ہم اور آپ پسند نہیں کرتے، اچھا معاشرہ پسند نہیں کرتا، لوگ پسند نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ غلط چیزیں. لیکن جنت میں کیا اس طرح ہوں گے؟ کہا نہیں، جب وہاں پہنچیں گے لوگ تو پھر وہاں پر لا یسمعون، وہ لوگ نہیں سنیں گے، ہرگز بالکل نہیں سنیں گے. کیا نہیں سنیں گے؟ نہ ہی لغو سنیں گے، نہ ہی برے الفاظ سنیں گے، نہ ہی گالی گلوچ سنیں گے، نہ جھوٹ سنیں گے. لا یسمعون فیہا لغو ولا کذابا، نہ وہاں پہ لغو سنائی دے گا نہ جھوٹ سنائی دے گا. یعنی وہاں مکمل سکون. چونکہ ظاہر ہے وہ جنت ہے اور وہ اعلیٰ مقام لوگوں کی جگہ ہے. وہ ایک اتنے ریاضت کر کے اور اتنی محنت کر کے عبادتیں کر کے بندہ وہاں تک پہنچا ہے، تو پھر اب وہاں پر اس طرح کی چیزیں سنائی نہیں دیں گی. محترم ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سلسلہ اور آج کی گفتگو. انشاءاللہ پھر کل آپ کے سامنے دوسری گفتگو لے کر اس کے آگے کی آیات لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.